السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 65. وہ دونوں اس کے پینٹ ہاؤس میں تھے، بیلکنی میں دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے. سوئمنگ پول کی سطح پر چاند چمک رہا تھا. مراد اسے دیکھ رہا تھا جو خوشبوؤں میں رچا بسا یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. تم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا. اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا. رئیس نے خالی نظروں سے پانی کی سطح کو دیکھا جیسے وہاں کوئی منظر بن رہا ہو. نہیں، خود کو اس کی زندگی سے نکال لیا ہے. ماننا پڑے گا رئیس، میں نے آج تک اتنا حوصلہ کسی میں نہیں دیکھا. اس کے لہجے میں تحسین بھی تھی اور افسوس بھی. رئیس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا، جیسے مراد کے الفاظ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہوں. اگر کوئی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے درد نہیں ہوتا. اسے وکٹم کارڈ سے نفرت تھی. حوصلہ نہیں، یہ میری مجبوری ہے. اس نے اپنا سر اٹھایا اور مراد کی آنکھوں میں دیکھا. ان سیاہ گہری آنکھوں میں ایک انکہی کہانی چھپی تھی. میں نے ساری زندگی ایک ہی اصول پر گزاری ہے کہ اپنی کمزوری کو کبھی کسی کو مت دکھاؤ، ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گی. مراد خاموشی سے سنتا رہا. وہ رئیس کو جانتا تھا، اس کے اصولوں کو سمجھتا تھا. وہ میری کمزوری بن چکی ہے. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی لرزش تھی. میں اسے مزید اپنے انتقام کا حصہ نہیں بنا سکتا، اسے استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ابھی تک اس کے ماتھے کی چوٹ اور اس کا پھٹا ہوا ہونٹ نہیں بھولا تھا. اس کے دشمن بھی عجیب تھے، اسے زیر کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے تھے. تم جانتے ہو کہ وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی، مراد نے کہا. اور شاید یہی بہتر ہے. اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا. نفرت کرنا آسان ہوتا ہے، محبت کی قیمت چکانا بہت مشکل. میں اسے مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ دے گیا ہوں تاکہ وہ آزاد ہو سکے. اور ولی کا کیا؟ مراد کے سوال پر رئیس کے چہرے پر اذیت کے سائے لہرائے. اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل رکھنا چاہا. اسے مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ رئیس معافی نہیں، موت دیتا ہے. اس کا لہجہ اٹلانٹا کی برف کو مات دے رہا تھا. اور دونوں کے رشتے کا کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا. وہ خود اسے چھوڑ دے گی. اس کے لہجے میں اعتماد تھا. تمہیں کیسے پتا؟ مراد الجھا. فجر معراج کے لیے اس کی پہچان بہت اہم ہے. وہ اپنی پہچان چنے گی. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. فجر معراج اپنی پہچان ہی چننے والی تھی. ایڈنبرا کے پرائیویٹ ہاسپٹل کا منظر ایک عجیب بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. یہ شہر کا سب سے مہنگا اور جدید اسپتال تھا جہاں جوزف پیٹرسن خاندان کے اثر و رسوخ کے باعث ہر ممکن سہولت میسر تھی. مگر اندرونی کرب کو کوئی آسائش کم نہیں کر سکتی تھی. گلیاروں میں پھیلی جراثیم کش ادویات کی تیز بو اور ڈاکٹروں نرسوں کی دھیمی سرگوشیاں اس کے اندر مزید بے چینی پیدا کر رہی تھیں. نئی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں. ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر ایک بھاری چٹان کی طرح گر رہا تھا. ڈاکٹرز مسلسل ان کی حالت کو نازک قرار دے رہے تھے، جو ولی کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا. وہ آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں رکھے صوفے پر نڈھال بیٹھا تھا. آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف بے چینی اور خوف کی سرخی نمایاں تھی. ذہن میں مسلسل دو تصویریں گھوم رہی تھیں. ایک نینی کا زرد پڑتا چہرہ اور دوسرا فجر کا اداس خاموش چہرہ. اس نے صبح سے فجر کو کئی بار فون کیا تھا، 1 درجن سے زیادہ پیغامات بھیجے تھے، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. نسا قریب ہی بیٹھی تھی. اس کا چہرہ سہما ہوا اور آنکھیں آنسوؤں سے سرخ تھیں. نینی صرف ایک ملازمہ نہیں تھی،
وہ ان کے خاندان کا حصہ تھیں۔ نسا کے لیے تو وہ اپنی ماں تھیں۔ اس نے تو کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اور ولی اس کا درد صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر میڈیا کا ازدحام بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ایڈنبرا کے مشہور پروڈکشن ہاؤس کے سربراہ کے خاندان کی خبر جاننے کو بےتاب تھا، اور یہ سب ولی کے لیے ایک اضافی بوجھ تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنا فون نکالا۔ اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک بار پھر فجر کا نام چمک رہا تھا۔ وہ امید کر رہا تھا کہ اس بار کوئی جواب آئے گا، کوئی پیغام، یا کم از کم ایک مسڈ کال، لیکن نہیں، اسکرین پر کوئی نئی سرگرمی نہیں تھی۔ اس کے آخری پیغامات ابھی بھی بغیر پڑھے نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اسے ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ کیوں وہ اس سے رابطہ نہیں کر رہی تھی؟ اسے فجر کی خاموشی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ہر مشکل میں بھی خود کو سنبھال لیتی تھی، مضبوط رہتی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی ولی کو کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی لگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ ایک نرس آئی سی یو سے باہر نکلی۔ ولی تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نینی، کیسی ہیں اب؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ نسا بھی بے چینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نرس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ابھی بھی حالت مستحکم نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد سنبھل جائیں گی، لیکن ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، جیسے اس کے پاس ولی یا نسا کے لیے مزید کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو۔ وہ واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے دوبارہ فجر کا نمبر ملایا، لیکن وہی بے بسی، بے حس خاموشی۔ وہ بیچ میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں جیسی نینی اور دوسری طرف فجر۔ یہاں رہنا محال ہو رہا تھا۔ لاہور کی ہلکی دھوپ اور مانوس ہوا، جو کبھی اسے توانائی بخشتی تھی، آج اسے بے جان لگ رہی تھی۔ لندن سے اتنی بڑی کامیابی سمیٹ کر لوٹنا کسی بھی سی ای او کے لیے جشن کا باعث ہوتا، لیکن منار فیشنز کا شیشے کا یہ عالیشان دفتر اسے بے رنگ اور ویران محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ منار فیشنز اس کے خوشخبری لانے پر جھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ قیمتی سرمئی لباس، گہری لپسٹک، سب بے سود ثابت ہو رہے تھے۔ اس کا میک اپ بھی اس کے اندر کے خلا کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والی فجر ایک کامیاب کاروباری عورت تھی، لیکن اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اسے اپنا آپ بالکل خالی لگ رہا تھا، جیسے اس سے اس کے رشتے ہی نہیں، اس کی روح چھین لی گئی ہو۔ رئیس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہر لفظ ایک تیزاب کی طرح اس کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولی کا فکرمند چہرہ گھوم گیا۔ اس نے صرف اس کے ذاتی نمبر پر ہی نہیں، آفس کے نمبر پر بھی کئی بار فون کیا تھا۔ ہر بار فون کی گھنٹی بجتی اور اس کے سینے میں ایک ٹیس اٹھتی، لیکن وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اس کے درجنوں پیغام انتظار میں پڑے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اپنی کرسی پر بیٹھی فائلوں کو بے دلی سے پلٹ رہی تھی۔ اس کا ذہن کام پر مرکوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر صفحے پر اسے رئیس کا قہقہا سنائی دیتا، اماں کے بے رحم الفاظ یاد آتے، اور ولی کی فکر مند آواز اس کے کانوں میں گونجتی۔ اس کی روح پر لگا زخم تازہ تھا اور اس میں شدید درد تھا۔ شام کی ہلکی دھوپ اس کے دفتر کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی دنیا میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ کامیابی کا یہ تاج اسے بے معنی لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی قیمت اس نے اپنی روح دے کر چکائی تھی۔ وہ بے چینی اور بے خوابی کی تھکن سے چور تھا۔ آخر کار صوفے پر ٹیک لگائے سو گیا۔ ایک بوجھل نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر وہ ایک مبہم، کربناک خواب کی وادی میں جا پہنچا۔ یہ کوئی خواب نہیں، اس کے بچپن کا ایک بھولا ہوا بھیانک منظر تھا۔ وہ 5 سال کا تھا، خوفزدہ اور تنہا۔ ایک کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکتی اس کی ماں کی بے جان لاش جھول رہی تھی۔ اس کا ننھا جسم فرش پر پڑا سسکیاں بھر رہا تھا۔ آنسوؤں نے رخسار بھگو دیے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو پکار رہا تھا، جو جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہونے کو تھا جب ایک وجود کمرے میں داخل ہوا۔
ایک عورت سفید لباس میں ملبوس، اس کے گھونگھریالے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، وہ اس کی لاش کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، شناخت سے پرے۔ وہ کچھ سرگوشیاں کر رہی تھی، ایسی آوازیں جو ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ پھر اس کی اونچی ہیلز کی ٹک ٹک فرش پر گونجنے لگی۔ ہر ٹک ٹک اس کے ننھے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گئی، پھر بھی اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ تم ایک پیارے بچے ہو، عورت کی آواز گونجی اور ہاتھ ولی کے بالوں کو چھونے لگے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا تو یقیناً افق کی خواہش پوری ہوتی، افق کا بیٹا اور میری بیٹی۔ مگر افسوس، یہ فیری ٹیل ایک زہریلی فیری ٹیل ہے۔ ننھے بچے نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی ماں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ میں میری ممی۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں، ایک نفسیاتی بچہ، ایک ملعون بچی جو کبھی مل نہیں سکتے۔ یہ الفاظ اور ان کے مفہوم اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ سسکتا رہا اور وہ عورت اسے وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر افق کے بے جان لاش پر ڈالی، پھر خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، جیسے کوئی بھیانک خواب ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ آوازیں مدھم ہو گئیں اور پھر تیز۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں میں گونج سنائی دی۔ خواب کا ہر لفظ، ہر لمحہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ خوف اور الجھن کا ایک سرد احساس اسے گھیرنے لگا۔ اسی لمحے گلاس ونڈو سے اندر پڑنے والی ہلکی روشنی نے ایک منظر دکھایا جس نے اس کے دل کو سکون دیا۔ نینی کو ہوش آ چکا تھا۔ نسا اور جارج ان کے پاس کھڑے تھے، ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے آئی سی یو کی جانب لپکا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن نینی کی صحت یابی کی خبر نے اسے ایک نئی توانائی بخش دی تھی۔ وہ نینی کے بستر کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ خوف اور بے چینی کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی جگہ تشکر اور محبت نے لے لی تھی۔ نینی کا چہرہ کمزور لیکن پرسکون تھا۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ گئی تھی۔ نینی، اس کی آواز بمشکل نکلی، آپ کیسی ہیں اب؟ نینی نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک مدھم سی روشنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہاری دعاؤں سے تم آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ ان کی آواز کمزور تھی، لیکن اس میں پہلے جیسی اپنائیت اور پیار تھا۔ وہ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے بیٹھے رہے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ لمحے بے انتہا قیمتی تھے۔ نینی نے آہستہ سے ولی کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور ان کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر گھومی۔ تم اسے نہیں لائے؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ان کی نظریں ولی کے چہرے پر جم گئیں۔ میری بہو کو؟ یہ سنتے ہی اس کا دل ڈوب گیا۔ فجر کا خیال دوبارہ ذہن میں لوٹ آیا۔ اس کی خاموشی، اس کے نہ اٹھائے گئے فون، ایک عجیب سا خوف اسے گھیرنے لگا۔ اس نے نینی کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور کوشش کی کہ اس کی آواز میں کوئی پریشانی ظاہر نہ ہو۔ میں جلد لے آؤں گا نینی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں اسے لے کر آؤں گا۔ نینی نے ایک مطمئن سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ وہیں بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے رہا۔ ایک طرف نینی کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی تو دوسری طرف فجر کی بے خبری کا بوجھ جو اس کے دل پر ایک بھاری چٹان کی طرح جمع ہوا تھا۔ وہ بے طرح الجھ چکا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، 2 دن جو فجر نے کسی عذاب میں گزارے تھے۔ اس کا فون پھر سے بج رہا تھا۔ کال کرنے والا شخص ولی تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں بے تابی اور فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔
ہاں میں ذرا بزی تھی، اس نے سپاٹ چہرہ لیے جواب دیا۔ آواز میں ایسی بے حسی تھی جو اس کی اندرونی حالت کا عکس تھی۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا فجر واقعی اتنی مصروف تھی کہ اس کا فون تک نہ اٹھا پاتی، اس کے میسیجز تک نہیں دیکھ پاتی۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو فجر۔ اس کے لہجے میں فکر مندی مزید گہری ہو گئی تھی۔ فجر نے منہ بھینچ کر ایک سسکی روکی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی مگر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رئیس کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ تنہا رہو، اکیلے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بھرپور کوشش کی کہ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہ آئے، لہجہ سرد کر لیا۔ نینی کو ہوش آ گیا ہے، وہ ٹھیک ہیں اب۔ اس نے خود ہی خوشخبری سنائی۔ شاید اسے امید تھی کہ یہ خبر فجر کو کچھ سکون دے گی، وہ اب جلد واپس آ جاتا۔ چلو اچھا ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ لہجے میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ وہ خود کو ہر جذبے سے عاری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا، وہ اطلاع دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب اتنا سپاٹ تھا کہ ولی مزید ٹھٹک گیا۔ فجر تم مجھ سے بات کرنے کے لیے دوسروں کو کال مت کیا کرو، مجھے یہ نہیں پسند۔ اس کے لہجے میں غیر متوقع تلخی ابھری۔ مجھے فکر ہو رہی تھی، وہ نرمی سے بولا۔ لہجہ اب بھی اتنا ہی ملائم اور پرسکون تھا۔ ڈونٹ وری، مر نہیں رہی میں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فجر کے الفاظ کسی نوکدار چیز کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا۔ مجھے اب کام کرنا ہے۔ اس نے ولی کی سنے بغیر فون بند کیا اور پھر پٹخ دیا۔ ہر چیز بری لگ رہی تھی، ہر چیز سے نفرت ہو رہی تھی۔ ستمبر کے آخر کی ایک خنک اداس شام۔ ایڈنبرا کے پرائیویٹ ہاسپٹل کا منظر ایک عجیب بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ستمبر کے آخر کی خنکی شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر کے مصنوعی طور پر گرم ماحول کو مزید غیر حقیقی بنا رہی تھی۔ ولی، جارج اور نسا تینوں آئی سی یو کے باہر رکھے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ چہروں پر پہلے سے کچھ اطمینان تھا۔ وہ نینی کے خطرے سے باہر آنے پر شکر گزار تھے، مگر اس بند دروازے کے پیچھے کمرے میں ایک بالکل مختلف منظر تھا۔ نینی کے بستر کے پاس مسٹر جوزف ایک کرسی پر جھکے بیٹھے تھے۔ ان کا قداور مضبوط وجود ہاتھ سکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے گوتھک طرز کے سیاہ لباس اور چہرے پر ہر وقت طاری رہنے والی ڈریکولا جیسی پراسراریت آج مان پڑ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں جو کبھی پورے شہر پر حکمرانی کرتی تھیں، آج صرف ایک کمزور وجود پر ٹکی تھیں۔ نینی، جس نے اپنی پوری زندگی اس خاندان کے نام کر دی تھی۔ مسٹر جوزف پیلس میں آج بھی اکیلے رہ رہے تھے۔ وہ ٹوٹ چکے تھے مگر جھکے نہیں تھے۔ انہوں نے تنہائی کو اپنی سزا چن لیا تھا۔ نینی نے ہمیشہ خاندان کو ایک ساتھ دیکھا تھا، مگر جب سے جوزف پیلس کے مکین الگ ہوئے تھے اور انہوں نے نسا اور جارج کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، وہ تب سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ وہ مسٹر جوزف کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، مگر ان کی خواہش پر وہ بچوں کے ساتھ رہ رہی تھیں، اور شاید اسی دباؤ اور دکھ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ نینی نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی آواز ایک کمزور سرگوشی جیسی تھی۔ میں سب کو پیلس میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنا آخری وقت وہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے درخواست کی، پہلے کی طرح۔ مسٹر جوزف کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے کئی سالوں کا بوجھ ایک لمحے میں ان کے کندھوں پر آن پڑا ہو۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر نینی کے جھریوں بھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی آپ ایک لمبی زندگی جئیں گی۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ راہداری میں انہیں دیکھ کر تینوں بہن بھائی کھڑے ہو گئے۔ مسٹر جوزف نسا کے پاس آ کر رکے۔ ان کی آواز میں وہ پرانا روب نہیں تھا، بلکہ ایک باپ کی التجا تھی۔ کیا تم جوزف پیلس واپس نہیں آ سکتی؟
نینی کے لیے؟ وہ اپنے باپ سے سخت ناراض تھی۔ ان کی سرد مہری اور اصولوں نے ہی اس خاندان کو توڑا تھا، مگر اس نے اب خود کو سمیٹ لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی اور پھر ICU کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ جوزف پیلس ان کی پہچان تھا۔ وہ کب تک اس سے الگ رہ سکتے تھے؟ نینی کی خواہش ان سب کی خواہش تھی۔ وہ اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ مقام جوزف پیلس، موری فیلڈ۔ وقت کچھ دن بعد، ایک برستی شام۔ باہر خزاں کی بارش پوری شدت سے برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر موری فیلڈ میں واقع جوزف پیلس کے وسیع لاؤنج میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں چٹک رہی تھیں اور ان کے شعلوں کی روشنی دیواروں پر لگی پینٹنگز پر رقص کر رہی تھی۔ فضا میں کھانے اور تازہ بیک کیے گئے کیک کی ملی جلی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں جو اس گھر کے دوبارہ آباد ہونے کا اعلان تھیں۔ نینی اگرچہ ابھی کمزور تھیں، ایک آرام دہ بڑی سی کرسی پر شال اوڑھے بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا۔ ان کے آس پاس تینوں بہن بھائی موجود تھے۔ نسا ان کے لیے سوپ کا پیالہ لا رہی تھی جبکہ جارج اسے زچ کر رہا تھا۔ نسا، اگر تم نے سوپ میں نمک تیز کیا تو نینی نے تمہیں معاف نہیں کرنا، اور اگر تم نے مجھے تنگ کرنا بند نہ کیا تو میں یہ گرم سوپ تم پر گرا دوں گی۔ اس نے مصنوعی غصے سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دکھائی دی۔ یہ منظر مکمل تھا، ایک ایسا منظر جسے دیکھنے کی خواہش مسٹر جوزف نے کئی بار کی تھی۔ وہ بالائی منزل پر راہداری میں کھڑے لکڑی کے جنگلے پر ہاتھ رکھ کے نیچے لاؤنج میں پھیلی ہوئی زندگی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری حسرت اور ایک لمحاتی سکون صاف جھلک رہا تھا۔ ولی اور جارج کے درمیان ابھی بھی ایک انجان سی دیوار حائل تھی۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نینی کے سامنے وہ دونوں بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ جارج نے نسا کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لے کر نینی کی طرف بڑھایا اور ولی ان کے پاؤں دبانے لگا۔ قہقہوں اور باتوں کی آوازیں اس وسیع لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ مسٹر جوزف نے ایک گہری سانس لی۔ سب کچھ تھا، مگر پھر بھی ایک کمی تھی۔ کاش نینسی بھی زندہ ہوتی اور آج یہ منظر مکمل ہو جاتا۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ایک مدھر موسیقی بکھیرے گئیں اور اندر آتش دان کی آگ کی گرمی میں جوزف پیلس ایک بار پھر ایک گھر لگ رہا تھا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ خزاں کی خنک ہوا پیلس کے وسیع و عریض لان میں خاموشی سے تیر رہی تھی۔ اندر آتش دان کی گرمی اور قہقہوں کے برعکس باہر کا ماحول گہرا، ساکت اور اداس تھا۔ کنالوں تک پھیلے احاطے میں سامنے کی جانب سنگی بینچ رکھا تھا جس پر اسٹریٹ پول کی زرد روشنی ایک تنہا دائرہ بنا رہی تھی۔ اسی دائرے میں ولی اور جارج بیٹھے تھے، مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ ایک انجانی سرد دیوار جو وقت کے ساتھ مزید ٹھوس ہو گئی تھی اور جسے توڑنے کی ہمت دونوں میں سے کسی میں نہیں تھی۔ جارج کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ اس کے نین نقش پہلے سے زیادہ تراشیدہ اور پختہ لگ رہے تھے، مگر اس کے اندر کا نرم خوں انسان کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی جگہ اب ایک سرد مزاج حقیقت پسند شخص نے لے لی تھی جس نے دنیا کے دیے ہوئے مانسٹر کے لقب کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ واپس کب جا رہے ہو؟ بالآخر جارج کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اس کے لہجے میں کوئی تجسس نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا اعتراف تھا۔ پرسوں، ولی نے مختصر جواب دیا اور اس کی نظریں سامنے اندھیرے میں پھیلے درختوں پر جمی رہیں۔ اس کے جواب پر جارج نے بس سر ہلایا۔ وہ اب ایڈنبرا کا ایک قابل ڈائریکٹر تھا۔ سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس اس کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اس کامیابی کی قیمت اس نے اپنی ذات سے وصول کی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ولی نے ایک غیر متوقع سوال کیا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ جارج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سرد چہرے پر حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔
ایک مانسٹر سے کون شادی کرے گا؟ اس نے خود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جیسے یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ روز خود کو یاد دلاتا ہو۔ ولی نے اس کی تلخی کو نظر انداز کیا۔ اس کی آواز پرسکون اور گہری تھی۔ جینی رابرٹ، یہ نام نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ جارج ساکت ہو گیا۔ اس کے وجود میں ایک لرزش سی ہوئی جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ جینی؟ وہ آج شام ہی تو آئی تھی، نینی سے مل کر ان کی عیادت کر کے گئی تھی۔ جارج کے گلے میں ایک گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ جینی اس کی پہلی اور آخری پسند تھی۔ وہ دونوں اب اچھے دوست بن چکے تھے، مگر ایسے جذبات کبھی کسی نے ظاہر نہیں کیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس کے اس جملے پر جارج کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قید کرنا چاہتا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ولی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چند لمحے جارج کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پول کی روشنی کے دائرے سے نکل کر اندھیرے میں گم ہونے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ گھاس پر بہت مدھم تھی۔ کل پروڈکشن ہاؤس کی ایک تقریب ہے، تم آؤ گے؟ عقب سے آتی جارج کی آواز پر وہ رکا۔ اس کی آواز میں التجا نہیں تھی مگر ایک کوشش ضرور تھی۔ ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پول کی روشنی میں جارج کا چہرہ آدھا روشن اور آدھا تاریک تھا، بالکل اس کی اپنی ذات کی طرح۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، ایک ایسا جواب جس کا کوئی مطلب نہیں تھا، اور پھر مڑ کر چلا گیا۔ جارج وہیں بیٹھا رہ گیا۔ رات کی خنکی اب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر الفاظ منجمد تھے۔ وہ خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے بھائی سے ان غلطیوں کی معافی مانگ سکے جنہوں نے ان کے درمیان کس دیوار کھڑی کی تھی۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو، ایڈمبرا۔ ایڈمبرا کی وہ شام ستاروں سے سجی تھی، آسمان پر ہی نہیں، زمین پر بھی۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی کئی منزلہ اونچی عمارت کے باہر کہکشاں اتری ہوئی تھی، مہنگی گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شوبس کے چمکتے دمکتے چہرے، اور ان سب پر حاوی کیمروں کی فلیش لائٹس کی بوچھاڑ جو رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدل رہی تھی۔ اور پھر اس شور میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مسٹر جوزف پیٹرسن آئے تھے، سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس۔ ان کی ڈریکولا جیسی پراسرار اور تیکھے نین نقش والی شخصیت کیمروں کی زد میں تھی۔ وہ اسٹوڈیو کی عمارت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر رکے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی حکمرانی تھی جو پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ فلیش لائٹس ان کے گرد ایک حالہ بنا رہی تھیں، مگر وہ خود کسی روشنی کے محتاج نہیں تھے۔ چند پل بعد جارج آ گیا، گرے پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ جس کے اوپری دو بٹن کھلے تھے، اور گلے میں ایک باریک سی چین چمک رہی تھی۔ اس کے ہلکے گھنگریالے بال انگلیوں سے سنوارے ہوئے تھے جو اس کی لاپرواہ مگر دلکش طبیعت کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بہترین لگ رہا تھا۔ ماڈلز اور اداکاراؤں کی نگاہیں اس پر تھیں، مگر اس کی نظریں صرف اپنے باپ پر مرکوز ہوئیں۔ وہ آ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور دو نسلوں کی طاقت ایک فریم میں قید ہو گئی۔ وہ دونوں اپنا وقت لے کر آگے بڑھے ہی تھے کہ گیٹ سے ایک اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک سیاہ چمچماتی پورشے تھی جس کی چمک نے کیمروں کی روشنی کو بھی مات دے دی۔ سب کی توجہ اس نئی آمد پر مرکوز ہوئی۔ جارج اور مسٹر جوزف بھی وہیں رک گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا، کریم رنگ کی کھلی پینٹ پر بھوری اونی شرٹ پہنے۔ اس نے دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور گہرے کتھئی بال نہایت نفاست سے بنے تھے، مگر سب سے منفرد چیز وہ رومال تھا جو اس کی بیلٹ سے بندھا ایک جانب جھول رہا تھا۔ ہلکے بھورے اور سفید رنگ کا وہ چھوٹا سا ریشمی رومال، وہ رومال جو اس نے رانیا پروجیکٹ سے پہلی رات فجر کے پاس سے اٹھایا تھا، جس سے وہ اپنے بال باندھتی تھی۔ آج وہ رومال اس کی ملکیت کا اعلان کر رہا تھا۔ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ اس پراسرار شخص کا چہرہ دیکھنے کو بےتاب تھے۔ وہ قدم دھرتا اوپر تک آیا اور پھر اس نے ماسک اتار دیا۔
ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا، جتنی فلیش لائٹس چمکی اس سے کہیں زیادہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس چہرے کو کون بھول سکتا تھا؟ جوزف پیٹرسن کا بیٹا، ولیم جوزف، وہ جو اپنے علاج کے سلسلے میں سالوں سے غائب تھا، آج اپنی پوری سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا نشان تھا جو اس کی خوبصورتی کو کم کرنے کے بجائے مزید گہرا اور پراسرار بنا رہا تھا۔ مہنگا سوٹ، مہنگی گھڑی، مہنگے جوتے، وہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ وہ پوز دے رہا تھا اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ ایڈنبرا کے میڈیا کو اس سال کی سب سے بڑی کہانی مل چکی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کی خواہش کو اس انداز میں پورا کیا تھا جس کا خواب وہ ہمیشہ دیکھتے تھے۔ جارج اور مسٹر جوزف ساکت کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ولی نے اپنا رخ ان کی طرف پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی اور پھر اس نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے، بیچ میں مسٹر جوزف اور ان کے دائیں بائیں ان کے دو بیٹے، ان کی سلطنت کے دو ستون۔ مسٹر جوزف کا سینہ فخر سے پھول گیا، ان کے کندھے تن گئے، جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر ایک ایسی خوشی تھی جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنوں کو وہ خوشی دے دینی چاہیے جسے دینے سے ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ ولی نے اپنے باپ کو وہ خوشی دے دی تھی۔ وہ رات ایڈنبرا کی تاریخ کی ایک حسین رات بن گئی۔ ہر طرف بس تین ہی چرچے تھے، ولیم جوزف، اس کا رومال اور اس کا وہ نشان۔ شوبس کے ہر چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ لوگ اس کے چہرے کے مدھم نشان پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے اور اس کی بیلٹ کے ساتھ بندھا وہ رومال چیخ چیخ کر ایک انکہی کہانی سنا رہا تھا کہ شہزادہ واپس آ چکا تھا، مگر وہ بکڈ تھا۔ ایڈنبرا کو ایک ایسا دلکش، پراسرار اور رومانوی کمبینیشن پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ میلوں دور لاہور کے ایک پاش علاقے کے گھر میں فجر اسکرین پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی تھی، اس کی نظریں بار بار اس رومال کو دیکھتے ہوئے بھیگ رہی تھیں۔ وہ اسے وہاں جا کر بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، جسے وہ یہاں بیٹھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے لگی بڑی اسکرین پر جمی تھیں، جہاں ایڈنبرا کے پیٹرسن خاندان کی تصاویر یکے بعد دیگرے چمک رہی تھیں۔ خاص طور پر ولیم جوزف، اس کی پراسرار شخصیت اور بیلٹ سے جھولتا وہ رومال، اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی۔ اس کے پہلو میں رکھے نفیس لکڑی کے ٹیبلٹ پر دو نوجوان لڑکوں کی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ ٹوٹی ہوئی حالت میں تھے۔ یہ تصاویر لندن سے موصول ہوئی تھیں۔ ساتھ میں ایک پیغام بھی تھا جو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اپنی میڈم کو میرا پیغام دو، میں اس کی شہرک تک پہنچ کر رہوں گا۔ انٹرسٹنگ، اس نے ٹھوڑی پر مٹھی جماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ویری انٹرسٹنگ، آواز میں ایک مسور کن گہرائی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر نظر آتے ولی پر مرکوز تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایڈنبرا کا ولیم جوزف اور لاہور کا ولی اورنگزیب، دھیمی سی سرگوشی کی، پھر اس کی نگاہیں ٹیبلٹ پر موجود گہری کتھئی آنکھوں والے لڑکے پر جم گئیں جس نے یہ خطرناک پیغام بھیجا تھا۔ نفسیاتی بچہ اس قابل ہو گیا کہ میری شہرک تک پہنچ سکے؟ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی جو آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ لگتا ہے کھیل دلچسپ ہونے والا ہے۔ میز پر رکھے شطرنج کے بورڈ پر نظر ڈالی۔ اس کی نگاہیں بساط پر رکھے ایک پیادے پر جمی تھیں، گویا یہ پیادہ ہی اب ان کے نئے کھیل کا محور بننے والا تھا۔ تم میرے پلان کا حصہ کبھی نہیں تھے، وہ اس پیادے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس کھیل میں کہاں سے آ گئے؟ اس کے اتنے بڑے جال میں جہاں پر شکار اس کی مرضی کے مطابق پھنسا تھا،
وہ انجانے میں اس کے جال کے اندر پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہوتے۔ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب کسی کے بھی پلان کا حصہ نہیں تھا، مگر وہ اس کہانی میں اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ اللہ کا کن تھا جو فیا کن ہو کر آیا تھا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ شیشے کی دیواروں کے پار سرمئی بادل آسمان پر قبضہ جما رہے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا اعلان کر رہے ہوں۔ آفس کے اندر ایک مصنوعی سرد سکون طاری تھا جو اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ لفٹ کی مدھم سی ٹن کی آواز گونجی اور لفٹ کا دروازہ بے آواز کھلا۔ عروزہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں ہمیشہ کی طرح ایک اعتماد تھا، اور اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی کا ماسک چڑھا ہوا تھا۔ یہ نئی ڈیل کی فائلز ہیں۔ ٹیم نے تمام قانونی نکات کا جائزہ لے لیا ہے۔ اس نے چند فائلیں رئیس کی وسیع و عریض میز پر رکھیں۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی سیاہ چمڑے کی کرسی پر براجمان شہر کے بدلتے منظر کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے عاری، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے عروزہ جیسی ذہین لڑکی بھی پڑھنے سے قاصر تھی۔ اس نے عروزہ کی لائی ہوئی فائلوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عروزہ نے چند اور ضروری باتیں کیں جن کا جواب رئیس نے محض سر کے اشارے یا ایک آدھ لفظ میں دیا۔ اس سرد موہری سے عروزہ کو الجھن ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ ولی سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ کب آ رہا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو ہر ممکن حد تک عام اور بے تاثر رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں چھپی بے چینی رئیس کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی اور پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے براہ راست دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ٹھنڈی اور کاٹ دار۔ اس پر اتنا بھروسہ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سرد حقیقت کا بیان تھا۔ ایسا کچھ تھا اس کی آواز میں کہ عروزہ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ رئیس اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے قد کا سایہ کمرے میں پھیلا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں وہ اچھا لگتا ہے نا، روز؟ رئیس نے اسے ایک نیا نام دیا، روز۔ عروزہ کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے سالگرہ کا دن گھوم گیا جب رئیس نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں سیاہ گلاب دیکھا تھا۔ ایک حقیقی سیاہ گلاب، نایاب اور پراسرار، بالکل اس کی اپنی طرح۔ اس ایک لفظ نے عروزہ کا دفاعی حصار توڑ دیا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی باقی باتیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ رئیس اس کے پاس سے گزر کر ایک میز کی دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے دراز کھولی اور اس میں سے چند تصویریں نکالیں، وہی تصویریں جو اس رات اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گئی تھیں۔ اس نے پلٹ کر وہ تصویریں بے پرواہی سے عروزہ کی طرف اچھال دیں۔ تصویریں ہوا میں تیرتی ہوئی فرش پر بکھر گئیں۔ عروزہ نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور پھر بے اختیار ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر انہیں اٹھانے لگی۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی، پھر دوسری، تیسری۔ ہر تصویر کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ سپاٹ چہرے سے حیرت، پھر بے یقینی اور آخر میں ایک گہری اذیت ابھری۔ یہ سچ تھا، اسے ولی اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ایک منظر اس کے ذہن پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ لندن جانے سے پہلے کی رات تھی۔ وہ دونوں اپنے مشن کی میٹنگ کے لیے ملے تھے۔ میں لندن سے ہوں آؤں، پھر اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پرعزم تھا۔ عروزہ اس کی ذہانت اور وفاداری سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ شروع میں مجھے تم بہت برے لگتے تھے اسکار، لیکن تمہاری وفاداری نے ہم سب کو جیت لیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کے کالر کو چھوا، جیسے اس پر لگی کوئی خیالی دھول جھاڑ رہی ہو۔ ولی کا ماتھا ٹھنکا، اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ تم نے کم عمری میں کافی کچھ جھیلا ہے، تبھی تم اس عمر میں اس قدر میچور ہو۔ عروزہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ بڑھایا
تاکہ اس کے ماتھے پر آئی کتھئی بالوں کی لٹ کو چھو سکے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا رد عمل اتنا تیز اور واضح تھا کہ عروجہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں برا لگا؟ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں روکھا پن اور ایک گہری تنبیہ تھی۔ عروجہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں بس میرے بارے میں ایسا کچھ مت سوچیں روبوٹ، میں شادی شدہ ہوں۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس پر برسے۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ولی کا چہرہ 200% سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار واضح ناگواری تھی۔ میں بس تمہیں ایڈمائر کر رہی تھی، اس نے کمزور سی صفائی دی۔ اس کے لیے میری بیوی ہے، آئندہ ایسے جتن مت کیجیے گا۔ وہ ایک تنبیہی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا، جبکہ عروجہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ شادی، بیوی، کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ مگر وہ ایسا سنگین مذاق کیوں کرے گا؟ وہ پوری رات الجھن کا شکار رہی۔ پھر اس نے ایڈنبرا میں اپنے وسائل استعمال کر کے اس کی معلومات نکلوائیں، مگر وہاں اس کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اور اب ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے، فجر کے چہرے کو ولی کے سینے میں چھپے دیکھ کر، اس کی باہوں میں اس کی ملکیت کو محسوس کر کے، عروجہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس سے گریزاں کیوں تھا۔ اس کی بیوی موجود تھی، بس اس کا نام اور چہرہ دنیا سے پوشیدہ تھا۔ اس نے دھوکہ کیوں دیا روز؟ رئیس کی بھاری آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ وہ اب شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اب تیز ہو چکی تھی اور شہر کو اپنی گیلی چادر میں لپیٹنے لگی۔ عروجہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کے الفاظ جیسے برف کی طرح جم گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کے کونے اس کی انگلیوں میں دھنسنے لگے۔ شہر سرگوشیاں کر رہا ہے، کیا تم سن سکتی ہو؟ رئیس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ عروجہ نے نظر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ میرا شہر ہے، میں اس کی ہر دھڑکن کو پہچانتا ہوں، اور یہ میں اس کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا روز۔ اس کا ہر لفظ ایک پیش گوئی کی طرح کمرے میں گونج رہا تھا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور اندر عروجہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ سے تصویریں ایک بار پھر چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا، مگر افسوس۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس ماحول میں بھی ایک الگ ہی شان سے چل رہی تھی۔ اس نے خاکستری رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، جس کے پھولے ہوئے بازو اور کمر پر کسی ہوئی سیاہ بیلٹ اس کی شخصیت کو مزید شارپ بنا رہے تھے۔ اس کے بال احتیاط سے فولڈ کیے گئے تھے اور چشمہ بالوں میں کسی تاج کی طرح سجا تھا۔ سیاہ بوٹ اور سیاہ بیگ تھامے، وہ منار فیشنز کے چند مینیجرز اور صفدر کے ہمراہ اپنے جی ایم کی عیادت کو آئی تھی، جو اچانک بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ ملاقات کے بعد ایک فون کال سنتے ہوئے فجر لابی میں آ گئی۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ نرسوں اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ میں زندگی کی ہلچل تھی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی جب ایک نرس ویل چیئر پر ایک مریض کو لے کر اس کی طرف بڑھا۔ شاید وہ اسے باہر واک کروانے لے جا رہی تھی۔ اچانک ویل چیئر پر بیٹھے شخص کی نظر فجر پر پڑی۔ اس کی سبز آنکھوں میں پہلے شدید حیرت اور پھر ایک گہرا، ناقابل بیان خوف ابھرا۔ اس کے بے جان وجود میں ایک عجیب سی بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کانپتا ہوا ہاتھ فجر کی جانب اٹھایا۔ نرس چھٹک کر رکی اور اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ فجر نے کال بند کی اور سیدھی ہوئی۔ اس کی نظر سامنے ویل چیئر پر موجود اس شخص پر پڑی جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے منہ سے صرف بے ربط آوازیں نکل رہی تھیں۔ فجر نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے الجھن کا اظہار کیا، پھر سر جھٹک کر بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ ویل چیئر پر موجود شخص اب بھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نرس اسے کھینچ کر باہر لے گئی۔
کچھ دیر مزید اسپتال میں رکنے کے بعد وہ سب واپس جانے لگے۔ اتفاق سے نرس اسی شخص کو واپس لا رہی تھی۔ اس بار فجر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ اسپتال سے باہر نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی اسپتال کے گیٹ سے باہر نکلی، صرف 2 منٹ بعد ویسی گاڑی واپس اندر داخل ہوئی، دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ اب اس کے قدموں میں ایک ناقابل یقین مضبوطی اور چال میں ایک بدلاؤ تھا۔ یہ ایک پر اعتماد اور ہوش ربا چال تھی جو کسی عام لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ چشمہ اب اس کے بالوں سے اتر کر اس کی آنکھوں پر جم چکا تھا۔ وہ ایک راہداری کی طرف بڑھی اور ایک کمرے کے قریب جا کر رک گئی۔ اس کے گلے میں سنہری مکڑی کا لاکٹ پراسرار انداز میں چمک رہا تھا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، بیگ اور چشمہ اتار کر میز پر پھینکا۔ کھڑکی کے قریب ویل چیئر پر بیٹھے فرقان گردیزی نے گردن اٹھائی اور جب اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی سبز آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ چال فجر معراج کی تو بالکل نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی ماڈل کی چال تھی جس میں بلا کا اعتماد اور بے رحمی چھپی تھی۔ وہی لباس، ویسے بال، وہی شکل، سوائے اس چال کے۔ وہ اس کے قریب آئی اور جھکی۔ فرقان گردیزی نے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ ہیلو ڈارلنگ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے ایک زہریلی سرگوشی کی۔ فرقان گردیزی تڑپ اٹھا۔ بالآخر آج تم نے اپنی بیٹی کو دیکھ ہی لیا۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے جھکی۔ وہ میری فوٹو کاپی ہے نا؟ اس کی آنکھیں، اس کا انداز جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک۔ فرقان گردیزی کی سبز آنکھیں دہشت سے پھٹ پڑیں۔ افسوس کہ وہ کبھی تم سے مل نہیں پائے گی، نہ تم اس سے۔ اس نے چہرہ ایک طرف گراتے ہوئے کہا، اوہو، اتنا مچلو مت، آج میں تمہیں ہر تکلیف سے آزاد کر دوں گی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور میز پر رکھے بیگ کی جانب بڑھی۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا منی کیم نکالا اور ریکارڈنگ پر لگا کر میز پر رکھ دیا۔ پھر بیگ سے ایک چمکتا ہوا تیز دھار چاقو برآمد کیا۔ اسے دیکھتے ہی فرقان گردیزی کی آنکھیں مزید پھٹ پڑیں۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی خوفناک آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ اپنا وجود ہلانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ناممکن تھا۔ اس نے چاقو کی نوک پر انگلی رکھ کر دبائی اور پھر پیچھے کھینچ لی۔ اس کی انگلی پر ایک سرخ لکیر ابھر آئی۔ پھر وہ فرقان گردیزی کی جانب بڑھی۔ کیمرہ یہ سارا منظر ریکارڈ کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی فرقان، پر افسوس تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ تمہیں مر جانا چاہیے، اور یہ دکھ لے کر مرنا چاہیے کہ تم کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل پائے۔ وہ جانتی ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ ویسے تمہیں پتا ہے میں نے اسے کیا بنایا ہے؟ ملعون۔ اس کا نقرئی قہقہا گونج اٹھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے وہ تیز دھار چاقو فرقان گردیزی کی گردن پر پوری مہارت سے پھیر دیا۔ نہ کوئی تماشا، نہ واویلا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گردن پر ایک گہری لکیر ابھری اور پھر خون کا فوارہ بہتا چلا گیا۔ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر چکا تھا۔ منار معراج؟ نہیں، وہ تو مر چکی تھی۔ فرقان گردیزی کا قتل فجر معراج نے کیا تھا، اور یہ ثبوت اس کے پاس محفوظ ہو چکا تھا۔ کمرے کا سی سی ٹی وی کیمرہ اس وقت بند تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص خون سے لت پت تھا۔ وہ کچھ دیر تڑپا اور پھر دھیرے دھیرے ساکت ہو گیا۔ اس نے کیمرہ بند کیا، چاقو صاف کر کے واپس بیگ میں رکھا، چشمہ آنکھوں پر جمایا اور بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسی چال سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لیکن کون یقین کرتا کہ وہ فجر نہیں، منار تھی، وہ عنکبوت جس کا بنایا ہوا جال موت کا پیغام تھا۔ چند اہم میٹنگز، بورڈ کے افراد کی بے تکی بحثیں، وہ بے طرح کام میں مگن تھا۔
اس نے اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم راہداری سے گزر رہا تھا جب اچانک جیب میں رکھے فون کی لرزتی خاموشی نے اس کے قدم روک لیے۔ انجان نمبر۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، پھر اس نے گہری سانس لی۔ اب تو اس سے عادت ہو چکی تھی، جانتا تھا دوسری جانب کون ہو سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ کھٹ کھٹ، ناک ناک۔ ایک نسوانی آواز ابھری، دھیمی، مدھم مگر زہر میں بجھی ہوئی۔ رئیس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ کچھ نہ بولا، چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا، اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ کھٹ کھٹ، ناک ناک۔ اس کے خاموش رہنے پر پھر وہی آواز ابھری، جیسے کسی پرانی الماری کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کون ہے؟ ہوز دیئر؟ اس نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں پوچھا۔ تمہارا حریف، یور رائیول۔ دوسری جانب سے جواب آیا، وہی آواز، وہی دل میں اترتی زہریلی مٹھاس۔ کون سا حریف؟ وچ ون؟ اس نے خود سے بے نیاز ہو کر سوال کیا۔ اس کی زندگی میں دشمنوں کی کمی نہ تھی۔ اب کوئی نہیں، نو ون۔ خاموشی کے ایک خلیج کے بعد آواز ابھری، کیونکہ میں نے اسے مار دیا۔ اس کا قہقہا گونجا، نسوانی، زہریلا اور اذیت بھرا۔ رئیس کی رگوں میں لمحہ بھر کو خون جیسے جم گیا۔ خبر تمہیں نیوز چینل پر مل جائے گی۔ وہ کس قدر سکون سے کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً پلٹا، تیز قدموں سے ایک اسکرین روم کی جانب بڑھا جہاں نیوز چینل خاموشی سے چل رہا تھا۔ ریموٹ کے ایک بٹن سے آواز تیز کی اور اسکرین پر وہ خبر ابھری جس نے اسے لمحوں میں بے حس کر دیا تھا۔ معروف بزنس مین برہان گردیزی کے بھائی فرقان گردیزی، جو گزشتہ کئی سالوں سے اسپتال میں زیر علاج تھے، آج شام پراسرار طور پر قتل کر دیے گئے۔ تصویر میں وہی اسپتال، وہی راہداری اور پولیس کی گاڑیاں۔ تمہارا ایک رقیب ختم ہو گیا۔ آواز اب بھی فون پر موجود تھی۔ رئیس نے آہستہ سے فون کان سے لگایا۔ ویسے میں حیران ہوں، تم ابھی تک میری تلاش میں کیوں نہیں نکلے؟ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی تھی، زہر کی تلخی۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا محترمہ، لوگ میری تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی رہی، پھر وہی قہقہا، جیسے کسی مکڑی نے اپنا جالا مکمل کر لیا ہو۔ یہ میرا شہر ہے۔ اس کی آواز اب قدرے سخت تھی مگر گھمبیر۔ یہ شہر تمہیں وقت پر باہر اگل دے گا۔ تم خود میرے سامنے آؤ گی۔ مجھے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تم خود آؤ گی، اپنی قبر کے تعویذ پر چلتی ہوئی۔ بغیر کسی اور جواب کا انتظار کیے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا، وہ کھیل رہی تھی، ذہنوں، رشتوں، دشمنیوں اور موت سے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے اس تک پہنچنا ناممکن تھا۔ مگر رئیس بھی وہی تھا جو وقت کا صبر کرتا تھا، جس کے فیصلے خاموشی میں سنائے جاتے تھے اور سزا سایوں میں دی جاتی تھی۔ ان کے مقابل آنے میں اب زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ ستمبر کا آخری دن تھا اور لاہور کی فضا میں ایک ناقابل برداشت حبس ٹھہر گیا تھا۔ ایسی ہی ایک شام جب آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ہوا ساکن تھی، بارش کی پہلی بوند مٹی پر گری، وہ سوندھی مہک اٹھی جو یادوں کو جگا دیتی ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات کی سیاہی میں تحلیل ہونے لگی۔ وہ جانے کب سے لاؤنج کے داخلی دروازے کے قریب بنے چوڑے زینوں پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک گہرا خلا جس میں وہ خود بھی ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد بارش کی تیز ہوتی بوندوں پر جمی تھیں، جو صحن میں لگے پودوں کے پتوں کو دھو رہی تھیں۔ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد اس نے ولی کی کالز اور پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک خاموشی تھی جو اس نے جان بوجھ کر طاری کی تھی، ایک دیوار تھی جو وہ اپنے اور اس کے بیچ کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک کھیولا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ فجر کی نظر اس پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔
सांस सीने में अटक गई। वो साकित रह गई। गाड़ी बाहर सड़क पर खड़ी थी। वो सबसे पहले, हर चीज से पहले उससे मिलने आया था। वो वली था। बारिश की परवाह किए बगैर वो धीरे धीरे लंबे कदम भरता उसकी जानिब बढ़ रहा था। पानी की बूंदें उसके बालों को भिगोकर उसके चेहरे पर लकीरें बना रही थीं। उसकी सफेद शर्ट गीली होकर उसके वजूद से चिपकने लगी। फजर की आंखें डुबडुबा गईं। एक लम्हे को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, कोई सराब जो बारिश के थमते ही मिट जाएगा। वो चलता हुआ आया। उसके ऐन सामने एक जीना नीचे खड़ा हो गया। अब वो गर्दन उठाकर उसे देख रही थी। वो पहले से ज्यादा पुरकशिश, ज्यादा पुख्ता लग रहा था। उसके चेहरे पर सफर की थकन थी, मगर आंखों में सिर्फ उसके लिए एक गहरी बेपनाह चाहत थी। फजर के दिल में एक तेज हूक उठी। कैसी हो जानम? उसका लहजा इतना नर्म, इतना मोहब्बत भरा था कि फजर के जब्त के सारे बंधन टूटने लगे। ना कोई नाराजगी, ना गुस्सा, ना उसकी खामोशी पर कोई शिकवा, बस खालिस बेरिया मोहब्बत। वो जैसे पत्थर की हो गई। आंखें पलक झपकाए बगैर उसके चेहरे पर जमी थीं। वो एक दूसरे को अपनी निगाहों से सैराब कर रहे थे। वो जिस तरह गर्दन पीछे गिरा कर उसे देख रही थी, वली को उसकी गर्दन के दर्द का एहसास हुआ। ये सोचकर वो पंजों के बल झुका और उसके सामने बैठ गया। अब उनके चेहरे एक सतह पर थे। उसके होंठ सख्ती से आपस में पैवस्त थे। वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, शायद कह नहीं पा रही थी। वली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके भीगे हुए रुखसार को छुआ। उसका लम्स गर्म था। खुद को तकलीफ मत दो। उसके छूने पर वो जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी। वो जिसे अपना ख्वाब समझ रही थी, वो तो हकीकत बनकर उसके सामने बैठा था। वो एक झटके से पीछे हटी। वली का हाथ फजा में मुअल्लक रह गया। वो उसकी हरकत पर साकित हुआ। विलियम जोसेफ को मोहब्बत होगी। नैन्सी के अल्फाज फजा में गूंजने लगे। तुम यहाँ? उसकी आवाज बमुश्किल निकली। सबसे पहले मुझे तुम्हें देखना था, तुमसे मिलना था, इसीलिए सीधा यहाँ आया हूँ। उसकी आवाज में वही नरमी थी। आंखें चमक उठी। उसे देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी। मुझे तुमसे नहीं मिलना, उसने सपाट लहजे में कहा और एक झटके से उठने लगी। वली ने सूरत से उसका बाजू पकड़ा और उसे वहीं रोक लिया। उसके चेहरे पर अब संजीदगी छा गई थी। क्यों नहीं मिलना? वो हद दर्जा संजीदगी से उसे देख रहा था। अलबत्ता आंखें अब भी उसे अंदर कहीं कैद कर लेना चाहती थीं। वो इस चेहरे को पूरे एडम्बरा में ढूंढता रहा था। तुम उसे देखना चाहोगे, तुम्हारी आंखें सिर्फ उसके दीदार को तरसेंगी। हाथ छोड़ो मेरा, मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूं मिलूं, जिससे चाहूं ना मिलूं। उसके अल्फाज अजियत भरे थे, मगर वली के लिए उसकी आवाज सुनना भी एक सुकून था। वो ये सुनने को बेताब था। तुम्हारी समात सिर्फ उसे सुनेगी। मैं भी अपनी बीवी से मिलने आया हूं। उसने बाजू नहीं छोड़ा। गिरफ्त मजबूत थी। प्लीज जाओ यहां से। वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। आंखों में खून उतर आया था। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? उसकी आवाज में बेबसी थी। विलियम जोसेफ, वो तुम्हारी शुरुआत है, तुम उससे भाग नहीं सकते। मुझे नहीं पता, बस मेरी जान छोड़ दो। इस बार वो कुर्राई। जब्तशुदा आंखें जैसे लहू टपका रही थीं। वली ने उसे देखा। उसकी बातें अजियत दे रही थी, मगर वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। वो झटके से उठ खड़ी हुई। वो भी उसके साथ उठा। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हारी जान। उसका लहजा अब भी नर्म था, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों? फजर ने चीख कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेला। तुम आए ही क्यों थे? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तुम क्यों आए? वो दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसे पीछे धकेल रही थी और वो पीछे हट रहा था। वो दोनों अब जीनों के शेड से बाहर बराह रास्त बारिश के नीचे आ चुके थे। वो अब लॉन में खड़े थे।
کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے فجر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ زندگی میں پہلی بار اس شخص نے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ تم اس کے لیے دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لو گے۔ اس نے اپنا دل ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ظالم لڑکی اس دل کو رکھتی یا کھا جاتی، کسے معلوم تھا؟ وہ اس کے اظہار پر ساکت ہو گئی۔ وہ اب ہلکی بارش میں بری طرح بھیگ رہے تھے۔ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں صرف اس لیے نہیں ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں یہاں اس لیے ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس دن سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میں نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس سرخ لباس والی لڑکی کے سامنے میں بیٹھا ہوتا، وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی، وہ میرے لیے ہنس رہی ہوتی۔ اسے وہ منظر آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی بار فجر کو دیکھا تھا۔ وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ وہ یقین کر لینا چاہتی تھی، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ انداز اتنا قطعی تھا کہ ولی ساکت رہ گیا۔ میں کر لوں گا، دونوں کے حصے کی۔ پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تم میری زندگی میں ایک اضافی ہو، تم زبردستی آئے ہو۔ میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے بے رخی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اس بار ششدر ہونے کی باری ولی کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کسی بات پر ناراض ہوگی، شاید اس کے جانے پر، مگر یہ تو مکمل انکار تھا۔ فجر، اس نے ہولے سے اس کا نام پکارا۔ رخ پھیرے کھڑی فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ ضبط سے بولا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کبھی میری پسند تھے ہی نہیں۔ گلے میں اٹکی اذیت کو پیتے ہوئے وہ مزید بے رحم ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ آج، نہ کل اور نہ کبھی۔ وہ جو اس کے لیے پوری دنیا ٹھکرا چکا تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ جس نے اس کے لیے خود کو بھی کھو دیا تھا، وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ فجر، میری بات، میں خلا کے کاغذ بھجوا دوں گی۔ یہ وہ آخری ضرب تھی جس نے نشان زدہ چہرے والے شخص کی ٹانگوں تک سے جان نکال دی۔ وہ سب سوچ کر بیٹھی تھی۔ بلکہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم 3 لفظ بول کر۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ولی نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسے لگا وہ بھی اپنے حواس کھو دے گا، مگر فجر پر اس کے جھنجھوڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پوری طرح آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ سرد و سپاٹ تاثرات پانی ان کے چہروں سے بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ساری جان نکال کر خود کیسے اتنی مضبوط کھڑی تھی۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتی۔ میں نے تم سے کہا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے رابطہ کروں گی، اور آج مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ ولی کے ہاتھ اس کے کندھوں سے بے جان ہو کر گر گئے۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی جان بے جان ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے، بہت دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا گیا۔ وہ اب اپنے گھٹنوں پر تھا۔ قید و بند کی ہر مشقت سہ جانے والا اس کے سخت الفاظ نہیں سہ پا رہا تھا۔ تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ اب گھٹنوں پر تھا، سر جھکا ہوا تھا، پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کی گردن کو بھگو رہا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کے سامنے کمزور پڑا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ فجر کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ وہ شخص اس کے سامنے گھٹنوں پر کھڑا تھا، وہ کیسے کھڑی رہ سکتی تھی؟ وہ بھی جھکتی چلی گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ جھک گیا تھا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لوگوں کو گھٹنوں پر لا کر گھٹنے ٹیک دینے میں ماہر تھی، مگر آج وہ یہ جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایڈمبرا کا شہزادہ اس سب کے لیے نہیں بنا تھا، وہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں نے سالوں انتظار کیا تھا۔ وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔
وہ دو زانو بیٹھے تھے۔ فجر اس کے ہاتھ دیکھ سکتی تھی جن میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ شاید خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کا جھکا ہوا سر اٹھائے، اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، اسے بتائے اسے دیکھنے کے لیے وہ کتنی بے تاب تھی، اسے بتائے وہ اس کے بنا اندھی ہو گئی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے بتائے کہ اسے اس کے چہرے کے نشان سے عشق ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ اوپر کرے اور اپنے ہاتھ سے اس نشان کو چھو کر دیکھے، اسے بتائے کہ وہ اس کے سامنے گردن جھکاتا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ بولی بھی تو کیا؟ پلیز چلے جاؤ۔ وہ خود لرز رہی تھی۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو۔ اس نے جیسے آخری التجا کی۔ واپس چلے جاؤ پلیز۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ آنسو اب پانی کے بارش میں گھل مل گئے۔ وہ مزید رکتا تو وہ مر جاتی۔ خاموشی چھا گئی، ایک گہری خاموشی، بس پانی کے ٹپ ٹپ کی آواز تھی۔ میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کتنی دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ اس نے سر ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سسکی روکنے کی کوشش میں منہ بھینچ لیا، کچھ نہ بولی۔ چند لمحے مزید گزر گئے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فجر کو نہیں دیکھا۔ وہ اب واپس جا رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اس کا سب کچھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گیٹ پار نہیں کر گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بے جان ہو کر وہیں گر گئی۔ وہ اللہ کا انعام تھا۔ آج اس نے اللہ کا انعام ٹھکرا دیا تھا۔ وہ واقعی ملعون تھی، اور پھر ملعونوں پر انعام کہاں ہوتے ہیں؟ ستمبر کی وہ آخری رات اپنے پیچھے ایک قیامت خیز خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ جب اگلی صبح سورج نکلا تو لاہور کا آسمان شفاف نیلا تھا، جیسے کل رات یہاں کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ لان میں کھڑے پودے بارش میں دھل کر نکھر گئے تھے، اور گیلی مٹی کی سوندھی مہک اب بھی فضا میں باقی تھی، مگر فجر کے لیے وہ رات اپنے ساتھ اس کی دنیا کے سارے رنگ بہا کر لے گئی تھی۔ اس کی زندگی کا آسمان اب گہرا، سیاہ اور بے ستارہ تھا۔ اس نے خود کو ایک ایسے خول میں بند کر لیا تھا جو باہر سے جتنا چمکدار اور خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا اور تاریک تھا۔ اس نے ولی کی یاد کو، اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھے وجود کو، اور اپنی زبان سے ادا کیے گئے زہریلے الفاظ کو اپنے ذہن کے کسی کونے میں دفن کرنے کی کوشش کی۔ اس کی جنگ اب خود سے تھی۔ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا، وہ مضبوط ہے، اسے ولی کی ضرورت نہیں۔ اس کی صبحیں اب الارم سے نہیں بلکہ ایک انجانے خوف سے ہوتی۔ وہ اٹھتی اور گھنٹوں آئینے کے سامنے خود کو تیار کرتی۔ دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے لباس اس کے بدن کی زینت بنتے۔ اس کا میک اپ ایک مہارت سے ہوتا، ایک ایسا ماسک جو اس کی ہیزل آنکھوں کے خلا کو، اس کی روح کی ویرانی کو چھپا سکے۔ وہ اب فجر نہیں تھی، وہ منار فیشنز کی بے رحم CEO تھی، ایک ایسی عورت جس کا نام کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا تھا۔ ہر فیشن پیج پر اس کی کامیابی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بین الاقوامی فلم کے پروجیکٹ نے اسے مزید اٹھا دیا تھا، مگر دفتر میں اس کے قدموں کی چاپ سن کر لوگ سہم جاتے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سرد سپاٹ تاثر رہتا۔ وہ مسکرانا بھول چکی تھی۔ اس کی ٹیم جو کبھی اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کرتی تھی، اب اس کی موجودگی میں سانس بھی احتیاط سے لیتی تھی۔ چھوٹی سی غلطی، ایک معمولی سی کوتاہی، پر وہ ملازمین کو یوں فارغ کر دیتی جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ یہ فائنانس کی رپورٹ کس نے بنائی ہے؟ ایک دوپہر اس نے میٹنگ روم میں فائل میز پر پٹک کر پوچھا۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ ایک نوجوان لڑکی جو چند ماہ پہلے ہی ٹرینی کے طور پر آئی تھی، ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی۔ میم، میں نے پیراگراف 3 کی آخری لائن میں سپیلنگ کی غلطی ہے، تمہیں نظر نہیں آئی؟ میم، وہ جلدی میں۔ جسے جلدی ہے وہ منار سے ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے، یا اپنا استعفیٰ HR میں جمع کروا دو۔
لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر فجر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ گیٹ آؤٹ! وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میٹنگ روم میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس کا سیف ہیون جا چکا تھا، اب اس سے کوئی کیسے محفوظ رہ پاتا؟ وہ سب کو خود سے دور کر رہی تھی۔ ارسل نے کئی بار اس سے رابطے کی کوشش کی، ریسیپشن پر فون آتے۔ منزہ، اگر دوبارہ اس شخص کی کال میرے آفس تک آئی تو تم منار سے باہر جاؤ گی۔ اس نے ریسیپشنسٹ کو تنبیہ کی۔ اس نے ارسل کی خود تک پہنچنے کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں۔ اکتوبر کا مہینہ اپنی تمام تر سماجی تقریبات کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ ہر تقریب کی جان ہوتی۔ وہ جہاں جاتی کیمروں کی چکا چوند اس کا تعاقب کرتی۔ لوگ اسے حسرت سے دیکھتے، اس کی خوبصورتی، اس کے اعتماد اور اس کی کامیابی پر رشک کرتے۔ وہ کسی ملکہ کی طرح محفل میں داخل ہوتی، اس کا لباس اور انداز سب کو مبہوت کر دیتا۔ مگر اس ہجوم میں بھی وہ تنہا تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ہر نئے داخل ہونے والے چہرے کو کھوجتیں۔ وہ ہر لمبے قد والے شخص میں اسے تلاش کرتی۔ کسی کی پشت بھی ویسی لگتی تو اس کا دل ایک لمحے کو دھڑک کر رہ جاتا۔ وہ ایڈنبرا کے شہزادے کو لاہور کے ہر کونے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ہر اس جگہ جاتی جہاں اس کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہوتا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا، میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا، اور وہ واقعی واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی کامیابیوں کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بین الاقوامی بزنس میگزین نے اسے سرورق پر جگہ دی۔ ایشیا کی ابھرتی ہوئی فیشن ڈیزائنر کے خطاب کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات اور پھولوں کے گلدستوں سے اس کا دفتر بھر گیا۔ مگر اس کامیابی میں وہ خوشی نہیں تھی، وہ سکون نہیں تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اس سب کا کیا مطلب تھا اگر وہ شخص اس کی خوشی میں شریک نہیں تھا جس کے لیے وہ یہ سب کچھ جیتنا چاہتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ وہ راتوں کو جاگتی، چھت کو گھورتی رہتی۔ وہ بھاگ کر کہاں آ گئی تھی؟ ایک ایسی کامیابی کے صحرا میں جہاں دور دور تک تنہائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اکتوبر کا آخری ہفتہ تھا۔ وہ ایک چیریٹی گالا میں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک شاہکار لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ اسٹیج پر کھڑی اپنی کمپنی کی طرف سے ایک بڑی رقم کا چیک عطیہ کر رہی تھی۔ تالیوں کی گونج میں اسے اپنا وجود خالی خالی لگا۔ تقریب کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے گھر کا راستہ لیا۔ راستے میں ایک جگہ ٹریفک جام تھا۔ اس نے بے دھیانی میں باہر دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک بک سٹور تھا۔ شیشے کے پار اسے ایک شخص کھڑا نظر آیا جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہی قد، وہی بال، وہی انداز۔ اس کی سانس ایک پل کو رک گئی۔ اس نے بے اختیار گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر تبھی اس شخص نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور تھا، ایک اجنبی۔ ایک شدید مایوسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ واقعی اندھی ہو گئی تھی۔ اسے ہر شخص میں ولی نظر آتا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ان کے لفظوں نے اسے دوبارہ ادھیڑ دیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ قیمتی لباس اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کے پیچھے چھپا چہرہ اب عیاں تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی، ہونٹ خشک اور رنگت زرد۔ وہ عورت جسے دنیا کامیابی کی دیوی سمجھتی تھی، وہ تو محبت میں ہاری ہوئی ایک عام لڑکی تھی۔ اچانک مہینوں سے رکا ہوا آنسوؤں کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے اندر کا سارا ضبط، سارا غرور، سارا دکھ آنسوؤں کے راستے بہنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیسی ہو جانم؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو۔ ولی کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے دل پر برس رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بنا مر رہی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی
کہ اس کے چہرے کے نشان سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر وہیں فرش پر پڑی روتی رہی۔ اس نے اللہ کا انعام ٹھکرا دیا تھا، پھر کیسے وہ سکون سے رہ پاتی؟ اکتوبر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور اپنے پیچھے ایک ایسی فجر کو چھوڑ گیا تھا جو کامیابی کی چوٹی پر کھڑی تھی، مگر روح کی گہرائیوں میں بالکل تنہا اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ایسی عنکبوت تھی جس کا جال مکمل ہو چکا تھا اور وہ اس میں خود ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔